اہل حدیثوں نے نہیں لگائے، اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ. ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے. ان کا مقصد ختم نبوت کا انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں. پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ. یہ سارے فتوے کس کے ہیں گستاخیوں کے؟ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں. اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. انجینئر نے کہا نہیں مطلب نہیں، جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ نعرے لگائے نہیں لگائے انجینئر نے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا، تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ آپ ختم نبوت کے قائل تھے، ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. انجینئر کے جو فینز ہیں اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو، کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہی مطلب ہے. تو آج اپنے جال میں سیاد آ گیا، خود پھنس گیا ہے. تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے گستاخیوں کے فتوے. جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا. یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا، لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے معاذ اللہ. ان کے اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو، کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے. شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو. تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کے فینس نے کیا کہا؟ لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں. بھائی شریعت کا حکم ہے کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کے بعد کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 غلط اور 1 صحیح. تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا. یہ بابوں کا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے. تو آج وہی بابا اپنے ہی فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے. ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ میں ذرا پی لوں کیا خیال ہے؟ مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص شہد ہے، دکان سے خریدا ہوا شہد نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص چھوٹی مکھی کا. اور اس میں جو لیمن ڈلا ہے وہ میرے اپنے درخت کا لیمن ہے. آج جمعے کی نماز سے پہلے میں درخت سے لیمن توڑ رہا تھا، خالص آرگینک، کوئی یوریا نہیں ہے. مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ 1 گھنٹہ کم از کم لیمن اس پانی کے اندر پڑا رہا ہے، اس سے اس کی کڑواہٹ آئی ہے. لیمن کے چھلکے میں بہت سارے خزانے دفن ہیں، سمجھ رہے ہو؟ چلو آگے، اللہ نظر بس سے بچائے. خیر کیا بات کر رہا تھا بھائی؟ ہاں بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا اور چشتی کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دجال کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے. اتنے بڑے بڑے، خدا کے لیے تم کانپتے کیوں نہیں ہو یار؟ تمہیں اتنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ تو ہم تو بھائی ان کو بھی ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو، وہ گستاخ نہیں ہے، ان کی بات کا یہ مطلب ہے. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے. کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295C کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف، جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا، پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. پھر تو میرے بھائی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون، یہ قانون بالکل درست ہے، ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کو مولویوں نے جو متشدد مولوی ہیں انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے، تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے
मैं समझता हूँ इस कानून की तौहीन है ये। जब चाहो मुंह उठा के जिसको चाहो गुस्ताख रसूल करार दे दो। जब भी कोई शख्स कलाम करता है शरीयत उसको मोहलत देती है कि इससे इसकी बात का मतलब पूछा जाएगा कि तुम्हारा मकसद क्या था। जुनैद जमशेद ने जब कोई कलाम किया उससे पूछा जाना था कि आपका मकसद क्या था, उसको एक्सप्लेन तो करने देते। फौरन फतवा लगा दिया इसने हजरत आयशा की तौहीन की और जो एयरपोर्ट पे उसके साथ अशर हुआ। ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो इसलिए ये जाती दुश्मनियों का ये जो है ना कानून, ये कुछ मौलवियों ने जाती दुश्मनियों का जरिया बनाया है। हम नामूस रिसालत से बढ़कर किसी चीज को वैल्यू नहीं देते। मुसलमान जो भी हो आशिक़ रसूल है, जो नबी से मोहब्बत नहीं करता वो मुर्तद है। तो इसलिए इस मसले में मैं बाबांगे दोहल कहता हूं, चाहे इंजीनियर से मेरे 100 इख्तलाफात हो, लेकिन ये जो 295C इस बेस पे लगाया गया है कि उसने ईसाइयों के बारे में ये कहा कि दज्जाल है, माज़अल्लाह नकल कुफ्र, नबी की तरफ निस्बत की, ईसाइयों की तरफ, तो ये तौहीन का केस नहीं बनता। इससे समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ, इंजीनियर ने इसके अलावा बहुत सारी फजूल बातें की हैं। मौलाना इमरान सफदर साहब हैं, कैसर अहमद राजा साहब हैं, आप उनकी वीडियोस देख लें। इमरान सफदर साहब ने तो एक एक कच्चे छट्टे खोले हुए और किस कदर बदकलामी की है साहबे के बारे में, किस कदर बदज़बानी की है साहबे कराम के बारे में। तो उस पे आप एक्शन लें, उस पे हम भी आपके साथ हैं। लेकिन ये जो बना दिया है कि जी ईसाइयों के बारे में ये कहा, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने ईसाइयों के बारे में ये कह दिया कि ईसाइयों ने माज़अल्लाह हमारे नबी को दज्जाल कहा है, तो ईसाइयों की जिंदगियों को इसने गैर महफूज कर दिया पाकिस्तान में। ये किसी हद तक इस बात की में लॉजिक हो सकती है कि ईसाइयों की जिंदगियों को अब कुछ मुतशद्दिद लोग उठेंगे, ईसाइयों को ना मारना शुरू कर दें। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ईसाई 4 आदमी थोड़ी है, पूरी मसीह बरादरी है और वो मना भी कर रहे हैं, भाई हम नहीं कहते नबी को माज़अल्लाह दज्जाल नहीं कहते। लेकिन मान लिया जाए तो जिसने ये 295C का पर्चा कटाया है इंजीनियर के खिलाफ, उसने इंजीनियर की जान को भी तो गैर महफूज कर दिया ना, फिर उसके खिलाफ भी एहतजाज होना चाहिए। जब हमारे मुल्क में किसी पर गुस्ताखी का, गुस्ताखे रसूल का फतवा लगता है कि ये गुस्ताख है, तो आपका क्या ख्याल है उसकी जान महफूज है? ना ना ना, उसके कोर्ट ने अगर सजा नहीं दी ना उसको, तो अवाम में से कोई सरफिरा उठता है और उसको उड़ा देता है और हीरो बन जाता है। तो ये 100 इख्तलाफात इंजीनियर अली मिर्जा से हमारे, लेकिन इंसानी खून से, इंसानी जानों से खेलना ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। और एक अहम तरीन बात उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम के लिए, वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये आप सवाल अगर किसी भी बड़े दारुल इफ्ता में लिख के भेजें, मिसाल के तौर पर इंजीनियर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना ईसाइयों की तरफ निस्बत की, आप जामे रशीद में फतवा भेजें, आप बिनोरी टाउन में फतवा भेजें, आप बिनोरिया में भेजें, आप दारुल कुरंगी में भेजें, जामे फारूकिया में या बरेलियों के किसी बड़े मोतबर इदारे में, कोई भी इस पे गुस्ताखी का हुक्म नहीं लगा। समझ में आ रही है बात? कोई भी मोतबर दीनी इदारा इस बेस पे नहीं कहेगा कि इसने गुस्ताखी की है, किसी और बेस पे कहते हैं कोई और बात। तो इसलिए अगर आपने 295C का पर्चा कराना है तो ये पर्चा नहीं बनता, इस पे नहीं बनता पर्चा। समझ में आ रही है बात? कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा उसको, मैं ये नहीं कह रहा वो साहबा के बारे में बहुत अच्छा बोलता है, उसने तो जो बकवासात की वो दुनिया के सामने है। मौलाना इमरान सफदर साहब का भी नया क्लिप सामने आया, वो देख लें आप। और हाँ, एक अहम बात ये कि जब आप किसी को गुस्ताख करार दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको मुसलमान करार दे रहे हैं या मुर्तद करार दे रहे हैं? बोलो, गुस्ताखे रसूल मोमिन हो सकता है, तो आप उसको काफिर करार दे रहे हो कि नहीं करार दे रहे? और हदीस में क्या आता है, अगर तुम किसी को काफिर कहो और वो ना हुआ तो वो कुफ्र का वो कहां लौटेगा? तुम्हारी तरफ लौटेगा। और पूरी उम्मत के उलमा का इजमा है, इसमें कोई देवबंदी बरेलवी का फर्क नहीं है। शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, पूरी उम्मत का इस मसले पर इजमा है। और आज से नहीं सदियों से इजमा है कि एक आदमी के कलाम ऐसा कलाम किया जो कुफरिया कलमा है, लेकिन उसकी बात के 100 मतलब निकाले जा सकते हैं, 99 मतलब निकलते हैं कुफर वाले। एक मतलब ऐसा है कि जिसमें तावील करके मुसलमान बनाया जा सकता है उसको। पूरी उम्मत का इजमा है कि वो एक मतलब लिया जाएगा उसका, क्योंकि इस्लाम में किसी मुसलमान को काफिर करार दे देना ये उसको कत्ल करने से ज्यादा बदतर है। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु, कुरान के अल्फाज है, ईमान वालों किसी की दुश्मनी तुम्हें अदल और इंसाफ से ना रोके। अगर आपको किसी से दुश्मनी है तो ये नहीं कि इस्लामी हकाम ही आप चेंज कर दें। तो इंजीनियर से तो हमें ये शिकायत है कि आप भी इंजीनियर के जो फैंस है ना, उनसे तो हमें ये शिकायत है कि आज आप अपने बाबा का दिफा, मैं तो दिफा कर रहा हूं इंजीनियर का, मेरा बाबा नहीं है वो, लेकिन आप किस मुंह से दिफा कर रहे हो? अब आप कह रहे हो ना उसका ये मतलब नहीं था, उसका ये मतलब था, तो हम भी तो ये कहते थे इशरफ अली थानवी का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था, मुइनुद्दीन चिश्ती का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। और जो बाबों के वाकयात हैं जिनमें आपने उनको माज़अल्लाह इग़लामबाजी का मुर्तकब करार दे दिया, हम कहे वो बड़े नेक बुजुर्ग थे, उनका ये मतलब नहीं था कि वो इसमें मुब्तला थे। मुब्तला होते इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पब्लिक के सामने ये काम ना कर रहे होते, लेकिन आपने कहा नहीं मतलब कुछ नहीं है, मुफ्ती तारिक मसूद अपने बाबों का दिफा कर रहा है। तो आज आपका तो मुंह ही नहीं है अपने बाबे का दिफा करने का, आपका तो मुंह सिरे से है ही नहीं। हमारा फिर भी मुंह है, हम अपने बाबों का भी दिफा कर रहे थे और तुम्हारे बाबे का भी दिफा कर रहे हैं। तो दिफा इस सेंस में कि ये वाली जो शेख है ये गलत है, ये नहीं लग सकती, 295C का केस नहीं है ये। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना, नहीं 295 से मंजी ठोक देंगे, तो मेरे भाई आपके अपनी किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है ना, उससे आपकी मंजियां ज्यादा ठुकेंगी, वो उठने दो। अभी क्या एक शायर ने कहा है ना कि सौफ
ترون اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. غبار چھٹنے دو پھر پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا یا گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا. جب تک غبار ہوتا نا آپ تکڑ تکڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہو, لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے, وہ غبار کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا, اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں ہاں بھائی تکڑ تکڑ تکڑ. گھوڑا ایسے گدھا ایسے دوڑتا نہیں, لیکن غبار میں لگتا ہے کہ شاید دوڑ رہا ہو. جب غبار چھٹتا ہے پتہ چلتا ہے کم بخت تیز رفتار گھوڑا تو دور کی بات تو گدھے پہ آ رہا ہے. تو یہ جو 295C ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں نا, یہ اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے جو کہ ہو گئے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اپنی ازواج کے ساتھ شباشی کرتے ہیں, اور کمال انجینئر نے اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار دیا ہے. حالانکہ ہم اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ان کی یہ نیت نہیں تھی بھائی, وہ تو صرف نبی کی حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں, حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں, اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. اس پہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے کہ زندہ ہے, اس طرح کی زندگی ہے یا نہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن اس کے گستاخ ہم تو بریلویوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں, یہ گستاخی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ انجینئر کے جو فینز ہیں نا, جو انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ نہیں دفاع کرتے. وہ کہتے ہیں بریلوی بھی گستاخ, دیوبندی بھی گستاخ, فلاں بھی گستاخ, تو آج تمہارے بابے پہ بھی کسی نے لگا دیا. صحیح ہے نا. اور 295C کی بیس پہ تو گستاخی, یہ جو اس دفعہ کیس کیا ہے نا, آج کیا تاریخ ہے, کیونکہ ایسا نہ میرا کوئی بیان اگلے سال چلا رہا ہوں, 29 اگست 2025, یہ جو 2-4 دن پہلے کیس ہوا ہے, اس بیس پہ تو نہیں, اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی بات نکالتا ہے اس کے بیانات سے, اور جو صحابہ کرام کے بارے میں اس نے بہت ہی اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں, تو ہم اس میں اس کا دفاع نہیں کر رہے. وہ مولانا عمران صفدر صاحب کے آپ دیکھ سکتے ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب کو آپ سن سکتے ہیں, انہوں نے تو بہت ساری چیزیں نکالی ہیں, لیکن یہ غلط ہے. تو جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہا جائے گا. تو یہ منجن ہے, منجن, جب منہ اٹھاؤ جس کو چاہو گستاخ قرار دے دو, یہ غلط ہے. تو اس مسئلے میں بہرحال یہ جو 295C لگی ہے یہ نہیں لگ سکتی, یہ گستاخی نہیں ہے. تو باقی یہ کہ حکومت کو چاہیے اس آدمی کو لگام دے. لگام کس اعتبار سے دے, ہر 4 دن کے بعد یہ کوئی ایسا بیان داغتا ہے جس سے لوگوں کے جذبات کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, اس کے فینس کیا کرتے ہیں, اس کے فینس یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مولویوں کی دکانیں بند کر رہا ہے نا یہ, تو اس لیے مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے خلاف بولتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انجینئر علی مرزا نے چند بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے, چند بدعتی جو اپنی بدعت میں مشہور ہیں. ابھی کل ایک ویڈیو آئی ہے, جوتے چپکا رہا ہے ایک آدمی پیر صاحب کے, وائرل ہوئی ہے. ایک آدمی ہے جوتے, پیر صاحب کے جوتے منہ پہ لگا رہا ہے لوگوں کے نا برکت کے لیے. ایسے لوگوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس چکر میں نا بہت سا بیڑا غرق بھی کیا ہے. ابھی میں نے بیان کیا نا کہ آپ کی نیکی کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی, کوالٹی دیکھی جائے گی. چند اچھے, وہ جھوٹ جو سچ میں ملا کے بولا جاتا ہے نا, وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ 2-4 سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. انجینئر علی مرزا نے جو ملک میں نفرت کا ماحول اور فرقہ واریت جتنی اس نے بڑھائی ہے, اس سے پہلے شاید ہی کائنات میں کسی نے بڑھائی ہو. ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا آپ نے, اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دیا. نہ لوگ ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں, امام حنیفہ کے بارے میں ایسے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں, اتنے سخت الفاظ. امام ابو یوسف کے بارے میں ایسی بکواسات کی ہیں, حضرت معاویہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں. کوئی بزرگ ہستی ایسی نہیں ہے صحابہ, تابعین, محدثین, فقہاء میں جو اس کی زبان کے شر سے محفوظ. اور اس کے فیض اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جب آپ اس کی بات کا جواب دلائل سے دیتے ہیں, کمبخت کلپ ادھورا چلاتے ہیں, اتنا حصہ نکال لیتے ہیں جتنا ان کے فیور میں ہوتا ہے. تو یہ بہت 2 نمبر آدمی ہے, بہت چلاک آدمی ہے, اور اس نے فتنہ, اس کی خیریں بھی ہیں لیکن کم ہے. یہ فرقوں کی دکانیں بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک نیا فرقہ کھولنے کا مسئلہ ہے. کچھ اچھے کام تو کیے ہیں, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. بعض بدعتی جو خطرناک لیول کے بدعتی تو ان کی منجی ٹھوکی ہے اس نے, مانتا ہوں میں, لیکن اس منجی ٹھوکنے میں اپنی بھی بہت اس نے جلیبیاں بیچی ہیں. صحیح ہے نا, اپنی جلیبی بہت بیچی, اور علمی دنیا میں زیرو ہے یہ آدمی. تبھی جب دلائل کا جواب دلائل سے تو بھاگ جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو لوگ جواب دیتے ہیں دلائل سے نہیں, گلے پھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ گلے پھاڑتے ہیں, لیکن کچھ دلائل سے بھی جواب دے رہے ہیں. اور جو دلائل سے جواب دے رہے ہیں نا, میں نے عدالتی خلا کا دلائل سے جواب دیا, کوئی جواب آیا اس کی طرف سے, یو ٹرن لے لیا اس نے. اور باقی سارے مسائل کا دلائل سے جواب دینے کے لیے جہلم گیا تھا. جو یہ میں کہتے ہیں ایک ہی دفعہ فیس ٹو فیس بیٹھیں گے, اس نے مجھے بلایا اور پینترا بدل دیا. کتنے بڑا بلنڈر ہے. قیصر احمد راجہ صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں اس کا, مولانا عمران صفدر صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں, لیکن مولانا عمران صفدر صاحب کا یہ اپنے بیان میں بھولے سے بھی نام نہیں لیتا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں نام لوں گا فیمس ہو جائیں گے, پھر لوگ ان کو سنیں گے اور کہیں گے یار اس کا جواب دو. اس لیے جو دلائل سے جواب دے رہا ہے اس کا یہ تذکرہ ہی نہیں کرتا, جو چیخو گلا پھاڑ رہا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے محلے میں آپ جو ہے, جو اصل دشمن تھا, پاورفل تھا, آپ اس کا نام ہی نہیں لیتے. آپ کو ایک بچہ گلی محلے میں معذور نظر آیا, وہ تڑیاں لگا رہا ہے, آپ نے کہا یہ دیکھو دشمن تڑیاں لگا رہا ہے. ابے اس کی تڑیاں لگانے سے
سے کیا ہوگا. تو کچھ مولوی واقعی ایسے ہیں جو انجینئر کا باتوں کا دلائل سے جواب نہیں دے رہے, وہ صرف گلے پھاڑ رہے ہیں. حنفیوں میں بھی ہیں ایسے, دیوبندیوں میں بھی ہیں, اہل حدیث میں بھی ہیں, سب میں گلے پھاڑ رہے ہیں. تو یہ انہی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور جو دلائل کا جواب واقعی سچی مچی میں دلائل سے دے رہے ہیں, مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, اور بھی کچھ علماء ہیں. جہلم میں بھی ایک اور مولانا صاحب ہیں, مولانا مصعب نام ہے نا, مولانا مصعب صاحب, بڑا پرفیکٹ جواب دیتے ہیں. ان کا نام ہی نہیں لیتا کہیں اپنے بیان, نام ان کا لے گا جو گلے پھاڑ رہے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ گلے پھاڑ رہے ہیں, یہ کتنے دلائل سے جواب دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی فلم ہے, لیکن بہرحال جتنی بھی بڑی فلم ہو قتل کا کیس نہیں بنتا, اور 295C اس موقع پہ یہ نہیں بنتا. تو 295C کا جو متشدد مولوی ہیں ان سے گزارش ہے, خدا کے لیے تم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے نبی کہیں گے ناموس رسالت کا ایک مقدس قانون تھا, تم لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے اس کو استعمال کیا, تو کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے قیامت کے دن؟ سوچنا چاہیے. جو ذاتی ٹھڑک ہوتی ہے اٹھا کے 295C. میں نے تو